کیا حال ہے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے جب آج کل کے گھروں میں ایک لگی ہوئی آگ کو ہم دیکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں، آپ کو سے بھی یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ گھر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی. ایک باپ کے اگر 5 بیٹے ہیں تو 5 کے 5 الگ گھروں میں رہ رہے ہیں. ایک باپ کا ایک ہی بچہ ہے تو باپ الگ گھر میں رہ رہا ہے، بچہ الگ گھر میں رہ رہا ہے. 4 دیواری بھی الگ ہے. شاید اکثر تو ایسا ہوتا ہے شہر بھی الگ ہوتا ہے، محلہ بھی الگ ہوتا ہے. کہیں 3 بیٹے ہیں تو غیر ملک میں ہیں تینوں، 2 غیر ملک میں، ایک آؤٹ آف سٹی ہے. والد اکیلا رہ رہا ہے. جو اسی گھر میں رہ رہا ہے اگر کوئی بیٹا تو وہ نافرمان ہے. نافرمان نہیں بھی ہے تو اس لحاظ سے والدین کی خدمت نہیں کرتا جس لحاظ سے کرنی چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی اس وقت یوں سنبھلیں کہ بٹر ریالٹی بن چکی ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی معاشرہ بگڑا ہوا ہے، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، پریشانیاں ہمیں. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یار پریشانیاں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار معاشرہ خراب ہو رہا ہے. تو بھائی جب ہر بندہ کہہ رہا ہے معاشرہ خراب ہے، اس کا مطلب پھر خرابی کس میں ہے؟ نہ میں خرابی مان رہا ہوں نہ آپ مان رہے. کہیں تو خرابی ہے نا. تو ہمیں اپنی خرابیوں کو، غلطیوں کو، ان چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ تو خیر اور بات ہو جاتی ہے. میرے جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر عجیب سا ماحول ہے. والدین کے ساتھ کا سلوک میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا، سنتے بھی ہیں کہ بیوی کے آتے ہی بیٹے کا رویہ بدل گیا. آؤٹ آف سٹی پڑھنے جاتے ہی تجھے کیا پتہ، تو جدید تعلیم سے ہے ہی نہ واقف، باپ کو کہا جا رہا ہوتا. یار یہی والدین تو ہے جنہوں نے آپ کو باہر بھیجا ہوا تعلیم کے لیے، آؤٹ آف سٹی بھیجا یا آپ کو اس قابل بنایا. جب آپ چلنے کے قابل نہیں تھے تب آپ کو انہوں نے پالا پوسا. آپ رات کو پیشاب کر دیتے تھے، بچے تھے جب والدہ سوئی رہتی تھی اسی جگہ، آپ کو صاف ستھرا کر کے الگ بستر چھوٹا سا جو ہوتا ہے اس کے اندر چھپاتی تھی، کمبل کے اندر، کہ میرے بچے کو سردی نہ لگے. پیشاب تو تمہارا تھا، لگا تو اس کو پڑا تھا، پڑی تو وہ رہی تھی. تب بھی پھر دفع ہو جاتے الگ گھروں میں. پھر میں دیکھتا تو میں خیر یہ تو پھر کسی دن اس ٹاپک پہ بات ہوگی. لیکن اس وقت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اس میسیج کو کوشش کیجیے گا کہ ضرور شیئر کیجیے گا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے، ہماری حکومت، ہم جب ڈاکٹر بننے جاتے ہیں وہاں پر ایف ایس سی لیول تک اگر کوئی قرآن کی تعلیم ہے تو ہے. وہاں پر جا کر اخلاقیات نہیں پڑھائے مسلسل MBBS کے کورسز پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. اخلاقیات، دین کی تعلیم، حضور کی تعلیم، چلے یہ نہ ہو، دین کی تعلیم بھی نہ ہو، لیکن والدین کے ساتھ جن لوگوں نے دردناک سلوک کیے اور اس کے بعد انہی لوگوں کا انجام، یا پھر والدین کے ساتھ جو لوگ اس طرح کے سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کے واقعات بیان کیے جائیں تاکہ شاید یہ لوگوں کو بھی احساس ہو اس چیز کا کہ یار اگر میں کر رہا ہوں تو الٹیمیٹلی میرے ساتھ ویسا ہی ہوگا. کم از کم ایک کتاب اس طرح کی ہونی چاہیے جس کے اندر 150-200 اس طرح کے واقعات ہوں، اور ایک معلم مقرر کیا جائے جو کہ کم سے کم ہفتے کے اندر 2 سے 3 دن، 2 دن، 1 دن، چلے زیادہ نہ ہو، 1 دن ہفتے کے اندر آ کر بتایا جائے تاکہ بچوں کے اندر اس چیز کا احساس ہو کہ ہمارے پیچھے ہمارے والدین بیٹھے ہیں، ہمارے بوڑھے والدین جن کی ہم نے خدمت کرنی ہے. ہم جیسے باہر تعلیم کے لیے آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں فوراً خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری جانے کا، آؤٹ آف سٹی سیٹل ہونے کا. پھر بھول جاتے ہیں والدین بھی ہیں پیچھے کہ نہیں. وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا افسر بنے، لیکن اسلام ہمیں اس چیز کا کہتا ہے اور ان کے دل کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بچے ہماری خدمت بھی کریں. دیکھیں آپ پیسہ انہیں دے دیتے ہیں لیکن نوکر اگر خدمت کرتے ہیں پھر فائدہ یار ہماری تعلیم کا، ہماری جوانی کا فائدہ، کہ دوسروں کے جوان کو ہم پیسہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ جا ہمارے والدین کو خدمت کر ان کی. اگر وہ بستر پر بیٹھ گئے ہیں تو جا جی ان کا پیشاب صاف کر، ان کی خدمت کر، ان کو اپنا ٹائم پہ کھانا کھونا دے. یار ہماری جوانی کا فائدہ، ہمارے عہدے کا فائدہ، ہمارے پڑھنے کا فائدہ. تو اسی چیز کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہماری ہائر ایجوکیشن کے اندر اکاؤنٹنسی فیلڈ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سکھائی جاتی ہے. ایک بھی کتاب نہیں ہے جو اخلاقیات پر ہو. بزنس پر کتابیں، ٹیکسیشن پر، آڈیٹنگ پر کتابیں.
اسی طرح سے کمپیٹیٹیو ایگزامز جتنے بھی ہیں صرف کمپیٹیٹیونیس پر بات ہو رہی ہے، اخلاقیات پر کوئی مضمون نہیں ہے. کوئی واقعات والی کتاب ہونی چاہیے، اس کے اندر اور اصول و قوانین نہ ہو. مثلاً کہ ایک بندہ تھا جو اپنے باپ کو لے کر دریا کے اندر لے گیا، چلتا گیا. میں چھوٹا سا ایک واقعہ سنا رہا ہوں جلدی میں. تو اس نے کہا باپ نے کہا کہاں لے جاؤ؟ اس نے کہا تکلیف کے ساتھ ہیں وہاں ایک دریا کے پار ایک ہے معالج، وہ ٹھیک کر دیتا ہے. باپ نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ تو آ گئی تھی. پھر تھوڑا آگے لے گیا. باپ نے پوچھا بیٹا مجھے کچھ غلط لگا؟ کہنا نہیں بابا آپ کو وہاں لے جا. آخر کار جب ایک جگہ پہ پہنچا تو باپ نے کہا تو مجھے کسی اپنے معالج کے پاس نہیں لے کے جا رہا، ڈاکٹر کے پاس. میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے یہاں پر دریا کے اندر پھینکنے آیا ہے. تو ایسا کر مجھے یہاں نہ پھینک، وہاں پھینک، اس جگہ پہ جا کر. بیٹا حیران ہو گیا کہ باپ خود کہہ رہا مجھے پھینک، میں تو پھینکنے آیا ہوں، لیکن وہ سمجھ گیا میرا باپ اب وہ خود کیوں ایسا کہہ رہا. تو اس نے پوچھا ابا جی آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میں بھی اپنے باپ کو اس جگہ پھینکنے آیا تھا اور پھینک کر گیا تھا. آج میرا نمبر ہے تو بھی مجھے ادھر ہی پھینک کر. بچے کو تب یہ بات سمجھ آئی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. تو اس طرح کے کچھ واقعات ہونے چاہیے، بیٹے بیٹیوں کے، بچوں کے خاندانی واقعات، تاکہ اس سے کیا ہو کہ ہم خود ان چیزوں کو ریئلائز کریں کہ یار ہم نے واپس جانا ہے، یا پھر اگر ہم آؤٹ آف سٹی بھی ٹھہریں کم سے کم ہفتے کے اندر ایک چکر جیسے ہی چھٹی ہو ویکینڈ پہ والدین کے پاس پہنچے. پاکستان رہتے ہوئے 6 گھنٹے کے اندر، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے کے اندر بندہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. آج کل ٹریولنگ جس طرح سے فاسٹ ہو چکی ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ اس پیغام کو ضرور شیئر کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آگے زیادہ سے زیادہ شیئر ہو اور پھیلے، تاکہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی شامل. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اندر صرف اکاؤنٹنسی، MBBS کے اندر صرف MBBS کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، میڈیکل طب کے سبجیکٹس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. انجینئرنگ کے اندر صرف انجینئرنگ، ایگریکلچر کے اندر ایگریکلچر، میتھمیٹکس کے اندر صرف ہائر ایجوکیشن اس چیز سے خالی پڑی ہے. قرآن کی تعلیم بھی وہاں پر کم ہے. تو اس طرح کا ہونا چاہیے. امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس چیز میں میرا ساتھ دیں گے، تاکہ ہمارے جو معاشرے کے بگاڑ ہیں، جو والدین کے بڑھاپے کا اکیلا پن ہے، اس کے اندر ہم لوگ دوبارہ واپس آ سکیں، ان کے ساتھی بن سکیں. تو امید ہے آپ لوگ ضرور اس چیز میں ساتھ دیں گے. شکریہ.